وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے اگر صرف اعلی حضرت کے نعتیں اور سلام پڑھتا رہوں تو وہ بھی مجھے اتنے یاد ہیں، سبحان اللہ، اور پھر ہر ایک کی جو شعر کی تشریح ہے اس کی پھر اپنے ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں حافظ قرآن بھی ہوں، حافظ اقبال بھی ہوں، اور حافظ امام احمد رضا بھی ہوں، اور حافظ قصیدہ بردہ بھی ہوں، اور حافظ شیرازی کے بھی بہت سارے مجھے شعر یاد ہیں، سبحان اللہ، بہت سارے مجھے کلام جو ہے وہ یاد ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ بیماری کے باوجود میرے حافظے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوا۔ کریماں کے در فضل بالا ترن، سگاں پرورن چناں پرورن۔ سبحان اللہ، کریم اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، جب وہ کتے کو بھی نوازیں تو حد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو بیان کرنے کے لیے بڑی غیرت چاہیے، اور بڑا درد چاہیے، بڑا سوز چاہیے، اور حضور کی غلامی کے اندر بالکل انسان فنا ہو جائے تو وہ بندہ کوئی چند باتیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بھائی جنت دے اندر ایک شاخ ہو تو جب دوسرے شاخ ہوتے پرندے جاندے جنت دے تو پھر وہ گیت گاندے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ سبحان اللہ، فرماندے جنت دیاں بلبلاں بھی یہ گیت گاندیاں بھائی جیڑا ناموس رسالت دا پیرا احمد رضا ہندوستان وچ دتیا کسے نہیں دتیا۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی مقبولیت ہے، اور اس پر بڑی جو ہے وہ باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ اور ہمارے یہ بھائی ہیں کدھر گئے وہ، ہاں انہوں نے مجھے فون پر فرمایا تو میں آ گیا، اور میں بالکل اپنے وقت پر آیا۔ پیچھے سی این جی ہے، میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا جی فوراً ہونا ہے، میں نے کہا جی فقیر آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ توجہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ جب گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، عوام رعایا، ان کے علماء نے ان کو منع کیا، فلم ينتهوا، قوم باز نہ آئی، ان کے علماء تھک گئے، ان کے علماء تھک گئے، بھئی قوم باز نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، قوم پھر عوام کے ساتھ مل گئی، عوام کے ساتھ علماء مل گئے، علماء کہن انہاں نال بہن لگ پئے، انہاں نال کھان لگ پئے، انہاں کہ ہن کی کریے قوم باز تے نہیں آندی، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہے ہوا دین دا۔ حضور نے فرمایا ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، پھر علماء تے عوام دے دل رب نے ملا دیتے ہیں کر کے، صرف پگڑیاں تے داڑیاں دے فرق رہ گئے، باقی جہو جی عوام سی یہو جے مولوی سن۔ فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ پھر حضور نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پھر ان علماء پر لعنت فرمائی، اس لیے کہ وہ تھک ہار گئے، دین کا کام نہ کر سکے۔ اب جو اگلی بات ہے امام احمد رضا کی طرف میں آنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر اعلیٰ حضرت بریلوی سے لے کر محدث اعظم پاکستان تک، حضور اٹھ کے فجلس رسول اللہ وکان متکئا، عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن، حضور اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدہ واللہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم
میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. حالات جیسے بھی ہوں، حکمران جیسے بھی ہوں اور عوام جیسی بھی ہو، میری امت کے علماء نے بنی اسرائیل کے مولویوں جیسا کام نہیں کرنا. یہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہماری. اب قیامت تک ہمیں کوئی کہے مولانا ہلکی بات کرو تو ہم ہلکی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ میری امت کے علماء کا کام ہے حق بات بیان کرنا. بس ایویں امام محمد بن حنبل تھوڑے کوڑے کھا دے، حضور نے ڈیوٹی لائی سی. بادشاہ وقت نہ ٹکر لے لئی. اج سانو لوگ کہندے نے مولانا حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا جی حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ کہتے مولانا اتلا سپیکر بند کر دیو. میں کہا کیوں سپیکر بند کر دے گی اتلا بھائی؟ خیر ہے بند کر دئیے. کوئی سکھ راندے نے تھے بند کر دئیے، کوئی ہندو راندے نے بند کر دئیے، کوئی یہودی راندے نے بند کر دئیے. غلط بات ہوئے گردن کٹو، غلط بات ہوئے زبان کٹو. اے ڈیوٹی حق گل کرن دی حضور نے لائی، میری امت علماء نے کم نہیں کرنا. یہ ڈیوٹی حضور نے لائی. ایک ڈیوٹی تھانے دار دی لائی وزیر اعلیٰ نے، آئی جی نے لائی، مولویوں دے سپیکر بند کر دیو. ایک ڈیوٹی ساڑھے آقا مولا نے لائی. ہر کوئی اپنا پابند ہے، جدی تنخواہ کھاندا ہے وہ پابند ہے. ظاہر ہے تھانے دار وزیر اعلیٰ دی تنخواہ کھاندا انہیں گل کرنی، اساں جس ممبر دی کھاندے ہیں اسی ممبر دی گل کرنی. ساڑی ڈیوٹی ہے، حضور نے لائی ڈیوٹی ساڑی. میں اج تک سپیکر بند نہیں کیتا اپنی مسجد، بالکل نہیں کدی بند کیتا. ٹھیک ہے غلط بات جڑے کرن انہاں نے نپو. یہ تو نہیں ہوندا محلے چ ایک بندہ چوری کرے تے سارے محلے نو اندر دے دیو. کیوں جی جڑے محلے چوری ہوئی انہوں کا چور نپ. جڑا بندہ غلط سپیکر دا استعمال کردا انہوں نپو. ایک ہی مطلب ہویا بھائی ہر عالم دا جڑا غلط ہے. کوئی تسی ایڈے آ گئے ساڈے اوتے حکمران، مسجد کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے بس. تھانے بھی تھاندار دا چلتا ہے تے مسجد وچ کدا چلتا ہے؟ جدی مسجد ہے او دا چلتا ہے. میری جڑی گفتگو ہوندی نا بوزدل بندہ سن ہی نہیں سکتا. اے عبدالوہاب صاحب تے بڑے نیک آدمی، عبدالتواب صاحب یہ تو بڑے نیک آدمی. میرے کو جڑے بھی تاریخ لین آندا میں انہوں پہلے کہنا بھی میری تقریر سن لے، جے دم خم ہے تے بلا لے، ورنہ تو اپنے گھر میں اپنے گھر. سمجھ آ گئی بات میری؟ میری مسجد تھانے دار آ گیا، کہنے لگا مولانا سپیکر کیوں چلایا؟ میں کہا جی میری مرضی، میں چلایا. کہنے لگا یہ تو نہیں چلے گا. میں نے کہا یہ تو چلے گا. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا اس لیے کہ آپ کو پھل جو لگے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ میرا سپیکر روک، اور میرے جو پھل باندھا ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ سپیکر چلے. میں کہا تیرے پھلوں کا تقاضا بھی تو اپنی ڈیوٹی کر، میرے پھل کا تقاضا ہے میں گل کرنی. آج بوزدلی کا نام لوگوں نے جو ہے وہ مسئلات رکھا ہوا ہے. بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں رسول اللہ نال پیار کرنا. بوزدل تا 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، حضور نو ویکھ کے نہ چلے، 1.5 میل ویکھ کے نہ چلے تے 1400 سال تو بعد ہووے کانسٹیبل تے وقت گورنر سامنے کھڑے ہووے، پھر 27 گولیاں مار دے وے، پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون، پھر نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. خیر ایک گل کوئی اور گل پورا ہندوستان یہود نصارہ ہندو سکھ بد عقیدہ لوگ امام احمد رضا دے ارد گرد جمع ہو جان. بس کروئے تو کی کروئے تے اعلیٰ حضرت فرمایا تسی احمد رضا نہ گل کر رہے ہو؟ نحلم در نیش و نوش جامع مسلم، نے کافر زمبور کے نیش بے نوش. اعلیٰ حضرت نے کہا بابا باز آ جا. فرمایا جانتے ہو احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی کوئی. یہ ہے احمد رضا بریلوی. جیڑا بندہ حالات دے مطابق چلے وہ دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر. سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دھیان، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دھیان. حضرت سرمد کہندے نے لالچی بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، بوز دل بندے دا. فرماندے نے مکھی دے وچ سوز و گداز پروانے دا نہیں آ سکدا. پروانہ دے ارد گرد چکر لا کے جان دے دا، مکھی دے تے پیشاب کر دیندی. کہندے مکھی دا جڑا نا پروانے دا سوز و گداز مکھی نہیں آ سکدا.
تے جڑا بندہ بزدل ہوے ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ حضور ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ بیچارے ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਐਵੇਂ کمی جا رہی ہونیاں, مولانا کی کروں مولانا کی کروں, حضور کی ناموس کی بات کرنے لگا ہے, غیرت مند بندے کی بات کرنے لگا ہے, جس نے پورے بر صغیر کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا بندے دے پتر جمان جاؤ, احمد رضا دا کل کے رضا ہے خنجر, فرمایا احمد رضا دا ہن قلم نہیں رہا بلکہ خنجر, کل کے رضا ہے خنجر خون خار, فرمایا وہ ایسے سیاہی نہیں پیتا, فرمایا وہ گستاخان رسول کا خون پیتا ہے. کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار, وہ چلتا کیسے ہے, لوگوں کو دیکھ کر ڈالر لے کر نہیں چلتا, ہاں بھائی ڈالر ملیں گے تو پھر حضور کی ناموس پر بات کروں گا, جو مل گئے تو ممتاز قادری پھر قاتل بن جائے گا. فرمایا نا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. میں بندے دے پتر بن جاؤ, احمد رضا دا قلم چلیا تو پھر قیامت تک پر نہیں ہونا, یا تو ہاں پھر بندے دے پتر بن جاؤ احمد رضا دا قلم این چلیا. آپ فرمایا بازی ستا فلا ترافی ایکت من سافری, اعلیٰ حضرت فرماندے نا میں حضور دا وہ شاہین ہوں کہ جب درختوں کے جھنڈ میں بہت ساری بولیاں پرندے بیٹھ کر بول رہے ہوں, اپنی اپنی بولیاں, کوئی سکھوں سے پیسہ لے رہا ہو, کوئی ہندوؤں سے پیسہ لے رہا ہو, کوئی اندر کے اندر پیسہ لے کر کوئی حضور کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہو, بازی ستا فلا ترافی ایکت من سافری. فرمایا احمد رضا حضور کا وہ شاہین ہے کہ جب درختوں کے جھنڈ میں پرندے بیٹھ کر اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں تو احمد رضا جب اس پر جھپٹتا ہے تو فرمایا پھر وہاں کوئی چہچہانے والا پرندہ نظر نہیں آتا, پھر وہاں کوئی بندہ ولی حسان راکد لحافظ من نور سافری. اعلیٰ حضرت فرماندے میرے کو ایک تیز رفتار گھوڑا ہے, تو گھوڑا کنہ دے چرنا میں چرنا, کفر دے چرنا میں نانا, فرمایا وہ لحافظ من نور سافری, وہ چمکتے ہوئے نور کی اور محبوب کی حفاظت کر رہا ہے. اذا علا راس بغی یردہ بحافری, فرمایا جدوں بھی کوئی سرکش حضور دے دین دے خلاف, حضور دی ناموس دے خلاف سر چکدا ہے, احمد رضا دا گھوڑا اور اپنے پیراں نال روند کے رکھ دیندا ہے. یہ احمد رضا ہے بریلوی. تو حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے. فرمایا حالات جیسے بھی ہوں میری امت, کیونکہ قیامت تک نبی تے آنا کوئی نہیں. اور ہمارے لوگ فوراً یہ بات کر دیتے ہیں, جی مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جاواں. میں کہا بڑا ٹکٹ لیا تو بھائی, مولوی بخشے گئے تے تو پہلے بخشے جانا, تو کم کیڑا کیتا ہے حضور دے دین دا جی تو پہلے بخشیا جانا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھیا اور امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی وچ لکھیا. علماء بیٹھے فتوی دی جمع فتاوی بھی آندی, مطلب بعد میریاں پہ غلطیاں کڈو, فتوی دی جمع فتاوا بھی آندی تے فتاوی بھی آندی. مطلب تسی کہو جی اسی پہلی واری سنیا, تسی سنا پہلی واری ہے تے موجود ہے نا, تہاڈا سننے نہ کوئی ضروری بھئی یہ گل ہی کوئی نہیں. الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی لکھیا, 2 جلداں کتاب ہے. فرماندے نے امام الحرمین امام ابو المعالی جدوں قبر وچ گئے تے فرشتے آ گئے, انہاں کہا دسو جی مولانا مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے امام ابو المعالی چٹی داڑھی ہاتھ وچ نپ لئی. انہاں کہا یار ساری زندگی نبی دے دین دا پہرا دیتا ہے, ہن میرے کول پوچھن آ گئے, جاؤ کوئی اور کام کرو جا کے. یہ حضور کے دین. اور حضرت ابراہیم بن حسین ہدایت حنفیہ کے اندر فقیر مولانا فقیر محمد جیلمی لکھیا, جدوں یہ امام الحرمین ہیں, یہ بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے امام ہیں, ابراہیم بن حسین. اسرائیل آ گئے, انہوں نے کہا مولانا تیار ہو تہاڈی روح کڈنی. مولانا فرمان لگے میں نہیں مرنا, جاؤ کوئی اور کام کرو جا. کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا سب کچھ ہو سکتا ہے, حضور کا دامن پکڑ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا جس محبوب دا اسی کلمہ پڑھیا اس محبوب دے غلاماں دا ایمان کوئی نہیں, تو حضور دیاں گلاں کرنا. حضرت سید عبدالعزیز دباغ پڑھو, کسی نے پوچھا, انہیں کہا حضور دسو یہ مسئلہ, حضور نو پتہ سی قیامت کدو آنی. فرمایا جا ایک کمینے, تو حضور دیاں گلاں کرنا, مینوں پتہ ہے قیامت کدو آنی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. توجہ. مولانا کیا جی میں نہیں مرنا, جاؤ اپنا کام کرو جا کر. جناب اسرائیل حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے, عرض کی تھی حضور اور مولانا مرنا ہی نہیں چاہتے.
کام کوئی کیتا ہوئے تو پھر بندہ گل کرنا نا، کام ٹکے دا بنا کیتا ہوئے نات خان کہنا قبر جانے نبی جانے، میں کہ انج بھی کدی ہویا؟ پہلے حضور دے دین دا کم کر، پھر اس تو بعد قبر جانے یا نبی جانے۔ پھر گل پہلے حضرت ابو مسلم خولانی نو اسود انسی جدو آگے سٹن لگا نا تے انہیں پیر ہاتھ پیر بندے تھے تابعین، حضرت صدیق اکبر دا زمانہ ہے، وہ ہاتھ پیر بنن لگا، فرمایا وہ کی کرنا ہی؟ انہیں کہتے ہیں ہاتھ پیر بننے تنو آگے سٹنا ہے، فرمایا نا نا نا، تو کہندا نا میں نبی واں، میں کہندا حضور آخری نبی ون، تے تو مینوں میرے ہاتھ پیر نہ بن، مینوں کوئی شک ہے بھئی حضور آخری نبی کوئی نہیں، ہن اگ جانے یا نبی جانے، ایتھے گل ہے۔ پہلے کام تے کرنا حضور دے دین دا، ایویں قبر جانے نبی جانے کھج بنائی ہوئی تو، پہلے کام کر رسول اللہ دے دین دا، پھر قبر جانے یا نبی جانے، پھر حضور فرما دیں گے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے، پھر ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہن میں اگلی ایک گل نال بیان کر کے نا بھائی حضور دی ناموس تے جنہاں کم کیتا انہاں دا مقام کیویں، میں کتاب نال نہیں لیا چونکہ فتاوی کم ہی اعلی حضرت دسی تے میں وہ کتاب ورنہ تانوں پڑھ کے سنا، بڑھ جا مولانا پیسے، بڑی مہربانی، ہو گئے تواڈے پیسے، ہن پیسے کسے نہیں دینے میرے نال، کسے گل سنو توجہ، ورنہ پیسے پھر میری توجہ ہو گئی پھر پیسے وچے نہ کم رہ جانا ہے، ورنہ نعت خان کہندے جی اتنا دیا تو پھر لوگاں دے ہتھ ول کیوں وہنا، پھر کیوں وہنا لوگاں دے ہتھ ول، جھوٹ مارنا، یا گل نہ کر تو یا پھر اودے تے عمل کر، اتنا دیا ہے تو پھر لوگاں دے ہتھاں ول مت ویکھ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، حضور دیتے ہیں، ایک دن دا ٹکر کوئی نہیں دے سکتا، یہ حضور دیتے ہیں سارا کچھ۔ اے لنگر جڑا ہے تو بعد کوئی پکایا نہیں، کوئی نہیں پکایا، اچھا چلو شکر ہے، بہت اچھا کیتا ہے تسی، اے سنی جڑے کھا کے بھی حضور دا ذکر نہیں سن دے، مسیتی آ کے پوچھ دیں جی کیا پکا ہے، میں کہا لالچیا تیرے دل وچ محبت ہے، تو آ کے پہلے پوچھ رہا کہ میں کیا پکا ہے، تو تے لالچی ہے، تو تے ٹکر کھانا ہے، ٹکر لالچی بندے نو تو حضور دی محبت ہوندی ہو دے سینے وچ کوئی، یا تو ادھی رات تک بیٹھا رہنا عمرے دے ٹکٹ دے لالچ وچ، تو تے عمرے دے ٹکٹ دے لالچ وچ بیٹھا، تو نبی دی نعت سنن تھوڑا بیٹھے، لالچی بندے نو حضور دی محبت نہیں ملدی ہے، طے شدہ بات ہے۔ دوسرا بوز دل بندہ جتنی ٹنگاں ایویں کمی جان، انہاں دو بندیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا ہے تے چاہ دی پیالی تے ناموس رسالت تے سودا کر دے گا، اے تے مقام او تک نہ جا سکے جڑے منافق سن، بوز دل سن، او تے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، تے جڑے غلام ہے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جدوں حضور بدر ول جان لگے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا، حضور بدر تے آئے کھڑیا، حکم تے دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دین، باویں بندے کوئی نہیں ہے سانو یہ جناب اقبال کہندا ہے، اقبال کلندر لاہوری، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اقبال کہندا ہے حضور دے غلاماں نو شیراں دیاں چالاں نہیں دسنیاں، گدڑاں دیاں چالاں دسنیاں، حالات نہیں ٹھیک، ایٹم بم ہوندے بھی قوم دے ٹنگاں کمی جا رہیاں، ایٹم بم ہوندے بھی تے میں کہا 8 تلواراں لے کے صحابہ بدر ول پہنچ گئے، انہاں کول ایٹم بم ہوندے، اس واسطے انہاں نے ٹنگاں کمی جا رہیاں۔ اقبال کہندا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ گھر بیٹھے بھی ٹنگاں انہاں دیاں کمی جا رہیاں، میں ہوں چونکہ موضوع بدل جانا ہے ورنہ میں دے تانوں دسدا بھائی ساڑھے 27 فوجی مروا کے بھی امریکہ نو کہندے ایندا حملہ نہیں کرنا، میں آکھا عثمان غنی دی صرف افواہ اٹھی کہ انہاں نو جناب مکے وچ شہید کر دیتا گیا تو میرے آقا نے بیعت لے لئی، فرمایا عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے، 1400 بندیاں کو بیعت لے لئی حضور نے، 27 بندے مروا کے تے تسی پھر کہندے ایندا نہیں کرنا، ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ڈرپوک تے بوز دل ساڑھے پیٹ پہ گئے مسیطے بھی مولانا ہلکی بات کرو، میں کہا جی کیوں ہلکی بات کریے، میں نے کوئی چڑھ مارے تے ہلکی بات ہو سکتی، میری کوئی پگڑی چھکے تے ہلکی بات ہو سکتی، میں نے کوئی گاڑ کٹے تے ہلکی بات ہو سکتی، نبی دی ناموس تے ہلکی بات نہیں ہو سکتی۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ اسی بابے نو مرنے والے ہیں، ساڑا بابا کوئی یہ کم تھوڑا کر گیا منہ چھپا کے جیویے،
ہاں یہ بابا ساڈا میں آکا کسی تے بابے نے نعت نہیں لکھی تو لتر مارو اس دی قبر تے جا کے، نہیں تو ساڈے بابے کو ادھاری لے لو ایک نعت۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اعلیٰ حضرت اپنی ادا کے بخش شروع ہی واہ تو کی تھی، واہ دا مانا بس میں کی لکھنا ہے جی، حضور دی شان کون لکھ سکتا؟ وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم۔ امام بوصیری فرماتے ہیں دنیا والے حضور کی حقیقت کو کیسے پا سکتے ہیں، ابھی تو یہ نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ تو جڑی قوم ستی ہوئی ہوئے انہوں نے حقیقت محمدیہ کا کیا پتا؟ سمجھ آ گئی بات؟ اعلیٰ حضرت بریلوی واہ اتھو شروع کی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ دا مطلب منہ کھل گیا بس ہو گئی۔ فرمایا احمد رضا کی حضور دیاں نعتاں لکھنیاں، پھر واہ واہ اگلی نعت پڑھی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ اس ایک واہ واہ تو قیامت تک کوئی لکھ کے لے آؤ۔ احمد رضا نو گالاں کڈنیاں ہور بات ہے، احمد رضا نال تہاڈا جھگڑا کوئی نہیں، جھگڑا تو حضور دی عزت دا۔ احمد رضا تے انج اگے کھڑا ہو گیا، فرمایا کمینیو اے پہلے ادھر آؤ، تے احمد رضا اپنے کولوں گل نہیں کیتی کہ ادھر آؤ پہلے میرے نال گل کرو پھر حضور وال جانا۔ اے تے صحابہ نے میدان احد وچ حضرت ابو دجانہ جدو ویکھیا عبداللہ بن کعب بن زہیر کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا لاموتن دونا، وہ کہنے لگا دسو اے تہاڈا نبی کیڑے پاسے، اج میں تہاڈے نبی نو نہیں چھڑنا۔ اے انہیں بکواس کیتا تو فتعرض لہ ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے، فرمایا ہلم الی من یقی نفس محمد بنفسہ، فرمایا کتیا حضور وال بعد وال جاویں، اسی جی حاضر ہیں، پہلے ساڈے نال بات کر رہے تھے۔ اے احمد رضا بریلوی اپنے کولوں گل نہیں کیتی، اے تے ابو دجانہ کولوں سکھیا، فرمایا جڑا حضور وال آوے پہلے میرے وال آوے۔ امام احمد رضا اس طرح گل کیتی، ہن قیامت تک احمد رضا کالا تھا، احمد رضا بہنگا تھا۔ میں آکھا پترو ہوے پٹھان کنداری تے کالا ہوے اے گل نہیں ہو سکتی، تسی اج کل پٹھان ہی اج تک کوئی کالا ویکھیا؟ احمد رضا کالا تھا۔ میں کہا انہاں گلاں نہ ویر مک دین، آؤ جو حضور کا پیرا احمد رضا نے دیا وہ تو اب قیامت تک ٹیسیں اٹھتی رہیں گی۔ کل کے رضا ہے خنجر خون بخار برق بار، اے پترو تہاڈا خون پیندا رہنا، ساڈی قوم جھٹ پٹ او چھڈو جی مولوی فرقہ واریت۔ میں کہا یہ فرقہ واریت ہے نبی کی عزت پر بات کرنا؟ یہ فرقہ واریت ہے؟ جو فرقہ واریت ہے تو نابینا صحابی ادھی راتی اٹھ کے زنانی دے گھر چلے گئے، گستاخ رسول دے ماورا عدالت چلے گئے، وہ زنانی ستی ہوئی سی، صحابی رسول نے سینے تے تلوار رکھ کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، سویر حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھی تے حضور نے ویکھیا میرا غلام کتنے بیٹھا عمیر بن عدی، تے جدوں ویکھیا تے حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا میری گستاخ جڑی عورت سی انہوں مار آئے ہو زنانی نو۔ ادھی راتی صحابی اٹھ کے مار آئے، اکھاں بھی کوئی نہیں، ٹماٹر جتنی اکھاں ہون مقام رسول سمجھ نہ آوے، ان اکھاں نو اگ لانی۔ مولانا صاحب ہلکی بات کرو، میں آکھا نابینا صحابی بھی ادھی راتی اٹھ کے چلے گئے۔ ہن اے سوال ہے کہ نابینا صحابی نو دسیا کس نے بھائی زنانی فلانے گھر وچ ستی پئی؟ اے گل تو اپنی جگہ ہے نا جناب، نابینا صحابی اکیلے ہی گئے تو پھر پورا ادا جناب وحولا ولد ولدم اور ارد گرد سارے اودے بچے خاندان ستا پیا، پھر صحابی نو دسیا کس نے بھائی زنانی فلانی چرپائی تے ستی پئی؟ یہ دو سوال ہیں۔ ہوں کوئی میں سوال جڑے امام صاحب کو پوچھنا بھائی مولانا سوال قائم کر گئے دو، اکھاں کوئی نہیں، کوئی صحابی کو جو موبائل تے ہے سی نے بھی انجن چل رہے سن مدینے دی گلیاں وچ، اکھاں ہوون تے بندہ ادھی راتی جا کے زنانی نو ماریا۔ سویرے حضور نے فرمایا زنانی مار آئے قال نعم بی ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ گل سمجھ آئی؟ جے راتی عمیر بن عدی نس جاندے نا مدینہ چھوڑ کے تے ممتاز قادری بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ چو۔ اے ریت پرانی کسی نو سمجھ نہ آوے تے اپنی علاج کرائے عقل دا۔ ہاں کوسار مارکیٹ چ ممتاز قادری نسیا نہیں نسیا، اس واسطے کہ عمیر بن عدی جی مدینہ نہیں چھوڑیا۔ صحابی دے بارے تے میں نسن دی گل نہیں کر سکتا، بے ادبی بڑھتی، انہاں مدینہ نہیں چھوڑیا تے قیامت تک دسیا ہوئے جڑا نبی دی ناموس تے پیرا دیوے اس دا کم نسنا نہیں بلکہ سینہ تان کے حاضر ہو جانا۔ ممتاز قادری دے بارے، ممتاز قادری دا بل آندا ہے جڑا ممتاز قادری دے خلاف بکواس کرنا، تو پتر دیتا ہے اپنا اسلام نو۔ جڑا بندہ ممتاز قادری دے بارے گل کرنا پہلے وہ دسے انہیں دتا کی وے اسلام نو۔ حضور دی ناموسوں تے پتر دیتا ہے، دسمبر پتر جمے تے 4 جنوری نو گولی بار دے وقت دے گورنر نو، حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے، انہاں دے پیچھے بھی یہود و نصارا کھڑے ہون، بدلوئے نبی دی عزت دا قانون، سانو وارج کوئی نہیں۔ اوتھے جناب چند اوتھے کمینے جمع ہوئے، اوتھے چرچ وچ حملہ ہویا، اوتھے پشاور وچ تے او جاوید ہاشمی او لولا بول پہ لنگڑا خبیث،
کہنے لگا ہم نے نبی کی عزت کا قانون غلط بنایا. میں کہا کتیا تو بنایا, ایک قانون تے اللہ رسول نے بنایا. پیڑا اور تے پھکیاں اور چرچ تے حملہ ہویا تے نبی دی عزت دے قانون نہ ہوتا کی لنک کے. ایک قانون رسول اللہ بنایا, ایک قانون صدیق اکبر بنایا, ایک قانون امام اعظم دسیا, ایک قانون امام شافی دسیا, ایک قانون امام احمد بن حنبل دسیا, ایک قانون داتا علی حجویری دسیا, ایک قانون سلطان الہند دسیا, ایک قانون امام ربانی دسیا, ایک قانون اعلی حضرت بریلوی دسیا, ایک قانون پیر میر علی شاہ دسیا. اسی کوئی ساڑے وڈے کوئی نہیں. تسی اٹھ کے انگریزاں کو مال کھا کے نبی دی عزت دے بارے گل کر دیو, تسا کی سمجھو سارے مر گئے؟ نہ نہ, اسی موجود ہاں. خاک ہو جائے یا دف جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. حضور خوش ہوں دن, حضور خوش ہوں دن, حضور دی ناموس تے پیرا دے, حضور خوش ہوں دن. میرے آقا نے پوچھا نابینا صحابی کو, فرمایا مار آئے ہو؟ قال نعم بھی ابھی انت, یا حضور مار آیا. مسجد نبوی شریف کے اندر سناٹا چھا گیا. چونکہ آپ نابینا تھے, وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ حضور کتنے خوش ہیں. تو فوراً سوال کر دیا, حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ. حضور تہاڈیاں عدالتاں مدینے چ لگیاں, حکومت تہاڈی, میں تہاڈے پوچھے بغیر ایک زنانی گستاخ مار آیا, یہ بدلے چ مینوں قتل کیتا جائے گا؟ سنا ممتاز قادری کے خلاف بک بک کرنے والا. میں نے کہا یہ آج کی ریت ہے, تو ممتاز قادری کے خلاف باتیں کرتا ہے. نابینا صحابی نے عرض کی حضور اس کے جواب میں مجھے قتل کیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے, لا ينتطع فی انزان. فرمایا قیامت تک جدو میری عزت دا مسئلہ آئے گا تے کدی دو جانور بھی اختلاف نہیں کرن گے. تے تو کلمہ پڑھ کے اختلاف, لا ينتطع انزان دا لفظی معنی ہے دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیا انج کر کے. ککھڑ والے نو تو جلدی سمجھ آ جانی, لاہوریے نو دیر نال آندی. تساں کدے باڑا ویکھا ہوئے نا بکریاں دا, تے سویرے نکل کے تے ایویں سنگ لتاں گلیاں چاہ کے سنگ پھساندیاں. تے حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ سنگ پھساندیاں نا بغیر وجہ, تو جدو میرا عزت دا تے میری ناموس دا مسئلہ آئے گا قیامت تک دو بکریاں بھی کدی نہیں اچھڑن گیاں. تو کلمہ پڑھ کے اچھڑنا. میرے آقا و مولا نے فرمایا, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماورائے عدالت اپنے نبی کی عزت پر پیرا دیا ہو, تو انظروا الی عمیر ابن عدی. میں خواجہ شریف نو کیا ہویا, خواجہ شریف ہے نا جج, ریٹائرڈ چیف جسٹس, وہ آج کل ممتاز قادری دا وکیل ہے. تو میں انہوں کیا ہویا, میں کہا خواجہ صاحب جدوں بھی تسی ہائی کورٹ پیش ہو سانو مولوی نو لے جانا نال, اسی کم از کم ایک ٹرک کتاباں دا نال لے جاواں. وہ کہندا پاگل ہوئے ہو مولوی صاحب. میں کیوں؟ کہندا وہ تو تہاڈا نام نہیں لین دیندے مولویاں دا. کہندے یہ تو دہشت گردی کرن گے. میں آکھا سی لکھ کے دے جاواں گے ضمانت, عبدالطواب صاحب نو پکڑا کے چلے جاواں گے, بھئی اینو نپ کے رکھو, جیسی اتنے گڑبڑ کیتی تو انہاں نو مار دینا بشا ناموس رسالت واسطے. بھئی مولوی خادم اتنے مر جائے گا تے اتنے کوئی مسئلہ ہے ساڈے ہاں جی کروں تیرے نام پہ جام فدا. تسی ایویں ڈر گئے ہو. اسی کوئی جانا اس واسطے تے رکھی پھردے ہیں, اس ویل چیئر تے ایویں کوئی آن دا تھک ہی نہیں بندا, صرف اسے واسطے پھردے ہیں بھئی کوئی ہے بدماش اس قسم دا جڑا ساڈے نال گل کرے آ کے حضور دی ناموس واسطے. حاضر سارا کچھ یہ پگڑیاں یہ سارا کچھ حضور واسطے لئی پھردے ہیں. بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی, کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جتھے مرضی کوئی لے جائے نبی دے نہ ہوتے, لے جائے حضور دے نہ ہوتے. پھر سانو تو چاہیے ہی ہے کچھ بھائی قبر کوئی نہ پوچھن فرشتے بھائی جاؤ جی غازی المدین شہید کو پوچھا کوئی منکر نکیر آئے سن, انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے. بس گل تو اتنی ہے, اس واسطے تو محنت کر رہے ہیں ساری. غازی المدین کو پوچھا جی منکر نکیر آئے سن, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آئے. بس کیوں نہیں آئے؟ غازی المدین کو نہ پوچھنا کی سی, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے. تے غازی کہندا گردن کٹا کے تے آ گیا, اور کی کردا میں. اس واسطے حضور دی ناموس تے نمری نہیں ہو سکتی, حضور دے تے خوش ہوندے. میرے آقا نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی. فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ ایسے بندے کی زیارت کرے کہ جس نے اللہ رسول کی مدد بالغیب کی ہو, یعنی ماورائے عدالت مدد کی ہو, تو انظروا الى عمیر ابن عدی, اس میرے غلام دی زیارت کرو. میں خواجہ شریف نو کیا, میں کہا سی کھول کے رکھ دیاں گے تے ٹیبل ہوتے,
اللہ رسول اے فرمان دیں، داتا صاحب اے فرمان دیں، سلطان الہند اے فرمان دیں، محبوب الہی اے فرمان دیں، بابا فرید اے کر دے گل، مجدد الفسانی اے کر دیں، داتا علی حجویری اے کر دیں، امام اعظم اے گل کر رہے ہیں، پیر میر علی شاہ اے گل کر رہے ہیں، تو دس تو کی کہنا؟ کہنا توبہ کرو جی، وہ تو تہاڈا نام ہی نہیں لین دینے مولویاں، وہ تو دہشت گردی ہو جائے گی۔ میں کہا ضمانت دے کے جاواں گے، 500 علماء جمع کرا کے جاواں گے، بھائی اسی دہشت گردی کی تھی تے نصاریاں تو پھٹے لا دیڑا سا کہ ایک باری سانو جج دے سامنے پیش تے ہون دیو نا، سدا سا غازیاں دے جنازے پڑھنے، سدا غازیاں دے اسی جنازے پڑھ پڑھ کے ہن تھک گئے، اب غازی ممتاز کو اب رہا کرنا پڑے گا۔ ہاں بس ایک ہی ہماری بات ہے، اس نے حضور کی ناموس پر بہت بڑا پیرا دیا ہے اور بڑا بڑا توجہ، بس میں گفتگو لمبی ہو جانی۔ لبیک، اے میں ایک نعرہ لوانا، ممتاز قادری وچ آ جائے گا، لبیک، اے بھی ڈرنے ہو، اے تے صحابہ جنگ یمامہ بھی نعرہ لا چھڑیا جتے 1200 شہید ہو گئے سن، اے تے نعرہ بڑا ڈاڈا ہے، اے اچھا نعرہ لاؤ، ڈرنے ہو کوئی اے تے بھی اختلاف ہے کسی نو؟ چلو ممتاز قادری نال تو کوئی اختلاف کر سکنا، یا رسول اللہ نال تو کوئی نہیں، اس طرح نہ ادا معنی جان دے ہو، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا تصدقنا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقین سکینتنا علینا۔ اے بخاری شریف غزوہ خیبر دے ہوتے حضرت عامر بن اقوا اے نعرہ لایا، ادھی راتی حضور دی نعت پڑھی، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ یہ حضور تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے، یہ حضور تسی نہ ہوندے تے نمازاں کتوں پڑھدے، فاغفر فدان لک ما ابقینا، حضور جدوں تک موجود ہاں تواڈے تے فدا ہاں، اے معنی دا، اے ساڈا نعرہ نہیں، اے غزوہ خیبر دی طرف جانے ادھی راتی عامر بن اقوا نے نعرہ لایا، اے بخاری وچ موجود ہے، تے اے نعرہ اج دا اسی نہیں لا رہا، تسی یہ نعرہ لانا ہے، حضور 1400 سال گزر گئے، نعرہ ساڈا عامر بن اقوا والا ہے، لبیک، اجے تک میرے آن دے نا تساں قیمت نہیں پائی، نعرہ یا رسول اللہ انج لاؤ کہ میری تھکاوٹ آن جانے مک جائے، بھوک بھی لے جائے، لبیک، تھوڑا جہا زور اور لاؤ، ہاں بس انج نہیں مزہ آ رہا ہے، چلو میں عبدالتواب صاحب کو پیسے تو نہیں لے، میں یہ کہنے لگا سی میرے پیسے پورے ہو جان، توجہ نہیں میں میرے آن دے پیسے پورے ہو جان، پیسے تو مراد یہ نہیں ہوتا میں انہاں نال کوئی ایڈوانس لے ہوئے، ہاں جیڑا بندہ ایڈوانس لے کے تقریرہ کرنا وہ تے تاجر ہے، وہ تے تجارت کرنا، وہ دین تھوڑا بیان کرنا، وہ تے پیسے لے کے دکاندار ہے، جتنے پیسے دے گے اتنے پیسہ سودا لے لو، ہاں جیڑا حضور دے دین دا کام کرنا وہ پیسے ویکھ کے نہیں کرنا، ہاں اس نو چاہیے تو ویسے کیوں منگنا، ویسے تو حضور دی دین دے لوگوں دی خدمت کرنی چاہیے لیکن تاجر نہیں بننا چاہیے۔ اے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ہے، ایتھے میں گل کر جاواں، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں الواز لجمع المال من دلالت الیہود والنصارى، اے 10ویں جلد وچ الواز 415 صفحے تے اعلیٰ حضرت بریلوی نے اے فتویٰ لکھیا، فرمایا الواز لجمع المال من دلالت الیہود والنصارى، فرمایا کہ حضور دی امت کو پیسے مکا کے تقریراں کرنیاں، فرمایا اے یہودی تے نصرانی مولویاں دی گمراہیاں وچ ایک گمراہی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھی ہے بات، میں نال سودا چاہی پھرنا میں جڑا بندہ گل کرے، میں اعلیٰ حضرت بریلوی نو اول تو لے کے آخر تک سطر پڑھی، اے فتاوی رضویہ میں مکمل پڑھیا، اعلیٰ حضرت بریلوی نال تسی اس تو میرے محبت دا اندازہ لا لو کہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے کسے خاندان دا بھی مقالہ نہیں لگیا، سب تو پہلے میرا مقالہ پہلی جلد شروع وچ لگیا ہے، 33 جلداں کوئی بعد وچ پڑھ سی، مولی خادم دا مقالہ پہلے پڑھ سی، میں نے اتنی اعلیٰ حضرت میں نے اتنا اپنے کتے نو رجایا، میں نے اے ہی میرے واسطے مان کوئی نہیں، جے قیامت نو رب نے پوچھا تو میں کہ اور تے عمل کوئی نہیں، احمد رضا بریلوی دے فتاوے تے میرا مقالہ موجود ہے، تو یا اللہ تو نیکاں نال بدن نو بھی بخش دینا، جے امام احمد رضا جے نعت پڑھدے جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے سانو بھی کونے کوئی جگہ تے دے نا مولا، میں بھی تے لکھیا احمد رضا دے اوتے، اے مینوں اعلیٰ حضرت اعزاز نہ اعلیٰ حضرت دی اولاد جو کسی نے لکھیا، نہ کسی بڑے مفتی نے لکھیا، نہ کسی بڑے قاضی نے لکھیا، میرا مقالہ سب تو پہلے دنیا تے پڑھیا جائے گا، فتاوی رضویہ بعد وچ پڑھیا جائے گا، اعلیٰ حضرت بحیثیت مرجع العلماء، اعلیٰ حضرت بحیثیت اے مطلب نہیں ہے گا تسی ہن سمجھو میں بڑا ہو گیا، سمجھ آئی، کتا ہی ہوندا، لیکن کتا دلیر کس ویلے ہوندا جس ویلے دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے، ہاں میں جڑی دلیری والی گلاں کرنا نا تے کتا تو شیر نو بھی پی جاندا جی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے، ہاں کیوں اپنی پاور تے نہیں پیندا، انہوں پتہ ہے مالک جے نال ہے، نہ مالک جے نال ہے، پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا میں
مطلب کانا آ جائے تو خود قلم چل جائے گا تے لوگاں بعد پیر میرے علی شاہ صاحب نو کیا حضور قلم نہ چلدا تے پھر تے آپ نے فرمایا پاگل ہو مجھ کلے دے سر زور لانی میں نے حضور نہ آرڈر سی میں اعلان کر دیتا بات ختم ہو تے آپ نے فرمایا جے کانا مرزا قادیانی کانا انہوں مرزا صاحب نہیں کہنا صاحب تسی ہو جڑے حضور دے غلام ہو مرزا یک دا پتر ہے جڑا حضور دے تاج نو جا کے پہ گیا کانے دا پتر ہاں حضور دے تاج نو جا کے پہ گیا کہنے لگا میں بھی نبی ہاں مرزا محترم دا نہیں ہوتا کھوتا بھی نہیں بننا مرزا کھوتا جان دیو کوئی گکھڑ منڈی تو کھوتے اور قسم دے ہوندے کھوتا کھوتا ہی ہے گکھڑ منڈی دا ہوئے یا کسی اور علاقے دا ہوئے کھوتا کھوتا ہی ہے ہاں دی آواز ایک کو جائیے جتھو چلی کھوتا بھاویں گکھڑ منڈی جو ہینگے کھوتا کھوتا ہی ہے سمجھ آئی نے بات میں بڑی وڈی گل کر گیا تو سمجھ نہیں آئی ہاں جی ہاں تے میں گل جڑی کرن لگا قادیانی تے کھوتے بھی نہیں بن دے اس واسطے کہ میرے آقا و مولا جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن حضور اس کا نام سی یافور حضور نے پوچھا فرمایا کھوتیا تیری نسل اگے چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں وہاں 60 نبی سوار ہوئے انہوں تے یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی اس یہودی 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا کمینیا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں مسلمان ہاں کیوں جی مرزائیاں دے بارے نرم گوشے جڑے اعلیٰ حضرت نے لکھیا فتاوی رضویہ میرے کولے فرمایا جیڑا مرزائیاں دے خلاف گفتگو ہو رہی ہوئے تے جیڑا بندہ کہے نا نہیں ڈاڈی گل ہو رہی اعلیٰ حضرت فرماندے وہ بھی کافر ہو جاندا کوئی معمولی بات ہے جہدے وچ 1200 صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر آج لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کے ساتھ نرم بات کی جائے تیرے نال کوئی اچھی گل کرے تے تو بے ادبی سمجھنا تے دوویں جہاناں دے مالک نو تاج نو پہ گیا اس واسطے ختم نبوت پر بات کرنا بھی آج سیاست بنائی جا رہی ہے مسجد میں مولانا سیدھیاں گلاں کیتے کرو میں کہ کیڑی سیدھی گل تو بھی دس تو دین پڑھیا میں تے راتی بھی قاری زوار بہادر صاحب نو کیا میں کہ شہباز شریف نال ملاقات ہوے نا تے مینوں ایک واری ضرور لے جاؤ وہ کہندے تو پاگل ہویا تینوں تے لے جانا تے لڑائی ہے میں آکھا میں انہوں پوچھاں گا نا تو مینوں دین دا جڑا درس دے رہا پہلے تو نماز سنا مینوں او بندہ گل کرے جڑا فتاوی رضویہ مکمل پڑھیا ہوے بخاری پڑھ سکے میرے نال دین دی گل او کرے جنہوں پہلا کلمہ بھی پڑھنا آوے میں نے انہیں دین سکھانا ہے مولویوں کو اخلاق ہونا چاہیے میں کہ تو سانو اخلاق دسنا ہے سانو اس باب اخلاق دسیا ہاں کیوں جی رخ دن تھا یا مہر سما اعلیٰ حضرت بولے فرمایا رخ دن تھا یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تے اعلیٰ حضرت آخری جڑی گل کی تھی فرمایا ہے بلبل رنگین رضا یا توتی نغمہ سرا آئے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت فرمانے احمد رضا اے بلبل جیڑا پھل ویکھے ٹر پونی ہے بلبل رنگین رضا یا توتی نغمہ سرا یا اے توتا ہے جیڑا انہوں جناب کوئی بوٹی وکھائے تے توتا ٹائیں شروع کر دیندا ہے بلبل رنگین رضا یا توتی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فرمایا احمد رضا نہ ہر بلبل دی گیت گاندا تے نہ ٹائیں کوئی شے ویکھ کے کردا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حضور حق یہ ہے کہ آپ کا غلام ہے تعریف آپ کی کرتا ہے بس کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا پیر میرے علی شاہ صاحب توجہ میں بزرگاں دا مقابلہ اور تقابل کرنے دے حق وچ کوئی نہیں لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب دوویں اس واسطے کہ دوویں حضور دے غلام ہیں اسی دوواں دی عزت کرنے ٹھیک ہے کہ نہیں سنیا دا یہی تے کمال ہے اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال آل بیت نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال جے داتا علی اجویری دی عزت کیتی تاں وی حضور دے واسطے نال جے مجدد صاحب نو منیا تاں وی حضور دے واسطے نال اسے منیا ہی حضور دے واسطے نال ہر کسے اے لڑائیاں تے تاں ہون جے صحابہ دی کوئی اپنی وجہ تو اساں منیا ہوے یا آل بیت نو اپنی وجہ تو منیا ہوے اے تے او دو گروپ ہیں جڑے کہندے نے حضور کی قسمت اچھی عمر خلیفے مل گئے دوسرے اٹھے کہنے لگے حضور کی قسمت اچھی حسن حسین نواسے مل گئے میں کہا تسی دوویں کمینے تے بے شرم ہو تسی دوویں مقام رسول نہیں سمجھے عمر کی قسمت اچھی حضور آقا مل گئے اور حسن اور حسین کی قسمت اچھی حضور نانے مل گئے یہ اہل سنت و جماعت یہ اہل سنت و جماعت گل سمجھ آئی
आला हजरत बरेलवी जड़े ने ना तो कोई असी मैं तो जी एक एक शेर है ना मैं आला हजरत ते पीर मेरे अली शाह साहब की गल कर लग पीर साहब नू ज़ियारत हुई ते असली सैयदन क्यों जी पीर साहब असली सैयद हुजूर ने फरमाया मेरे अली मेरा पुत्र है मेरे अली मेरा पुत्र है बाकी सादात जड़े ना वो भी साढ़े सर दा ताज है लेकिन बाकियों को शजरा नसब है कई उच शरीफ जाके मोर लवांदे कई बड़े सिस्टम है ते असली और नकली सैयद के दरमियान सिर्फ इको सड़क का फर्क है लाहौर दाता अली अजमेरी उधर लेटिया इधर लेटिया इको सड़क का फर्क सुन्नी समझते को बहुत सारा फर्क होना हक ते बातिल के दरमियान हक ते बातिल के दरमियान इको सड़क का फर्क होना उधर दाता अली अजमेरी लिखे जिन्हें अबू बकर हम चू काबा है ना लिखा दाता साहब के मिजार उत्ते ते उधर अबू बकर नू गालां कढ़ियां जांदियां अहले सुन्नत व जमात जड़े ने दलेर होवन इन्हां हुजूर नाल मुहब्बत करनी हाँ मुनाफिक बंदे का काम ही कोई नहीं हुजूर नाल प्यार करना वो तो एवं परेशान बंदा हो जाता उसनू परेशानी होनी थी नहीं हुजूर नाल गल इंज करनी करके गल इंज करके गल करनी इंज करके नहीं हाँ वो भाबियां दा साजिद मीर मुंह जितना मुंह अपना तू कदी वेख्या है साढ़े उलमा भी पीर बैठे ते साजिद मीर दी तस्वीर ते साढ़े उलमा दी तस्वीर अक़वाम मुत्तहिदा भेजनी चाहिए भाई इन्हां दोवां विच हुजूर दा गुलाम केड़ा है बस बेशर्मा तू घोड़े दे जलूस ना नबी दे जलूस 12 रबीउल अव्वल दे जलूस नू मिला देता है कि घोड़े दे जलूस ना उन्हां नाल आबाद कर जदों तैनू समझ नहीं है सुत्ते हुए शेरां सी हाँ तू हुजूर दी इज्जत और नाम ये जलूस तू घोड़े दे जलूस नाल मिला छड्या दोनों पर पाबंदी होनी चाहिए मैं आखा कमीनिया ये जलूस ते रहना है हाँ ये ते ता क़यामत रहना है और ता बल्कि जदों रसूलुल्लाह चलणगे ना हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ समझ जदों हुजूर अहले सुन्नत दलेर होमन ऐन करके हुजूर नाल प्यार करना है पुछ पुछ के प्यार नहीं करना हुजूर दे नाल ऐन करके प्यार करना है हाँ तो जदों तेनू किसी ने कह छड़िया ना बंदा ये बेवकूफ है तो समझ लवी अज बारगाह रिसालत हाजरी लग गई बस हाँ जे सहाबा नू अगले बेवकूफ कह छड़िया तो तू अज दानशवारी रहा टुट के प्यार कर हुजूर नाल टुट के प्यार कर काफिर भी मुतासिर होवे प्यार होवे तो इंज होवे क्यों जी उर्वा बिन मसूद जदों जाके वापस रिपोर्ट दी बुखारी शरीफ मौजूद है अजे तक कलमा भी नहीं पढ़िया ते वापस जाके मुशरिकीन मक्का नू क्या उन्हें क्या ऐ कौम वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक व वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नजाशिया वल्लाहि इन रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा कहने लगा ओए कौम मैं बड़े बड़े दरबारां विच गया कैसर किसरा दे दरबार विच गया नजाशी दे दरबार विच गया जेड़ा मंजर मैं मुहम्मद अरबी दे दरबार दा वेख्या मैं किधरे नहीं वेख्या उन्हें क्या की वेखे उन्हें क्या वल्लाह इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़त फी कफ़े रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहु व जिल्दा उन्हें क्या ओए रसूलुल्लाह थुक सटदे ते जमीन ते नहीं गिरदी सहाबा दे हत्थां ते गिरदी क्या ओ पूछ लैंदे कहंदे नहीं ओ मुंह ते मल देन इंज कर इंज प्यार होवे ते मैनू दी सुर्ख किताब मैं और इथे गल कर जावां हजरत उम्मे ऐमन हुजूर दा पेशाब पी गईयां ते बाद विच पूछा माई जी तुहानू समझ नहीं आई ते आपने फरमाया वल्लाहि ला अशुरु अन्नहु बौलुन लितीब राहतिही फरमाया मेरे महबूब दे गुलामों खुदा दी कसम है मैनू पता ही नहीं चलिया ये पेशाब है उसदी खुशबू इतनी सी इंज प्यार होंदा है इंज प्यार होंदा है मैं एक और गल करके अगे अपनी गुफ्तगू बिल्कुल टाइम नजदीक हो गया 12 मिनट ते मैं शुरू कीता मेरा हाल 10 मिनट हो गए नेड़े बस गल मैं खत्म करन लगा ऐ तुसी जरा सुनो हुजूर नाल प्यार किंज होंदा है मेरे आका मौला पछने लगवाए जिन्हों पंजाबी पछ कहते हुजूर ने खून मुबारक कटवाया साढ़े वास्ते ताकि क्यामत तक मेरी उम्मत डॉक्टरों के गलियां पैसे पाती रहे समझ आई ना पैसे बहु आ जान तो या तो डाकू लुट लेंदे तो या मुहजब डाकू लुट लेंदे डॉक्टर साढ़े बुजुर्ग फरमाते सन भाई होंदा तो ये जो रब करता भाई डॉक्टरों के गलियां पैसे पाए करो इतनी कोठियां कारां किवें बनन गियां बेचारियां बननियां चाहिए ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ ਭਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਵੀ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਭਰਦੇ ਰਹੋ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਪਛ ਲਗਵਾਏ हुजूर ने की लगवाए पछ
ایک پیالے وچ حضور نے پانی اپنا خون مبارک جمع فرمایا. اتنی دیر حضرت عبداللہ بن زبیر آ گئے. اے سیدنا صدیق اکبر دے نواسن، اسماء بنت ابی بکر دے پتر ہیں، حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پتر ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر. اے آ گئے. حضور نے فرمایا اے پیالہ چکو تے باہر جا کے خون دفن کر کے آؤ. جدو حضرت عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے انہاں وہ پیالہ منہ نال لا لیا. محبت یہ ہوتی ہے. حضور فرماندے نے انہوں ڈول کیا ہو، صحابی منہ نہ لا کھڑوتے. اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے. اے طبرانی شریف دی حدیث ہے. ہاں اتنی مطلب تو سمجھو مولا حوالہ لکھیا ہوا. ہاں جی طبرانی شریف دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اتنی دیر سلمان فارسی آ گیا. اتنی دیر جو نہ پیالہ بھی خالی کر لیا. دونوں بزرگ اندر چلے گئے تو میرے آقا و مولا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو فرمایا فقال له فرغتا، فرمایا وہ پیالہ خالی کرائے ہو؟ قال نعم، جی ہاں. قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ. سلمان فارسی پریشان ہو گئے. میں حضور کی پوچھ رہا ہے تو جواب کی آ رہا ہے. میں حضور فرماندے خالی کر رہے ہو، میں تو منظر کچھ اور ویکھیا. قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ. حضور تسی اس کو کی پوچھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آتیتہ محاجمی یحری کو مافیا. فرمایا میں نے پچھنے لگوائے تھے، خون میں نے ان کو دیا تھا تاکہ یہ اونڈیل آئیں اور خون کو دفن کرائیں. قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق. سلمان فارسی کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، حضور اس خون دفن کوئی نہ نے کیتا، یہ تے پی گیا. ذاک شربہ یہ تے پی گیا. کیوں جی محبت کوئی پوچھ کے ہوندی؟ سانو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں کہا حضور تے فرمانے نے ڈولو، پیتا کیوں ہے؟ صحابہ نے جلوس نکالا. بڑی بات ہے جی. آخر اتنے آ کے سوئی رکی. میں کہا دفاع پاکستان کا جلوس صحابہ نے نکالا. اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. انہیں کہا صحابہ نہیں کڈیا، میں کڈیا، تو کیڑا تھانا لے آنا ہے؟ این گل کر، دلیل علماء سے پوچھ. صحابہ نہیں کڈیا، میں جلوس کڈیا، تینوں کی خور گوئی میں اپنے نبی دی یاد وچ کیتا. انگوٹھے صحابہ چومے، انہیں کہا اے علماء دسن گے، میں بغیر دلیل تو چومے دس. این محبت ہوندی. 50 سال بعد ساڑھے کو فتوے پوچھنا انگوٹھی چومنے جائز ہے. میں کہا بابا ہن تے مرن لگا، ہن پوچھنا گا. ٹوٹ کے حضور نال محبت ہوندی. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا. یہ تے گھروں بھی نہیں نکلن دیندی بندے نو، حالات بڑے خراب ہیں. ممتاز قادری دے برا کولوں میں قسم دے کے پوچھا. میں کہا جدوں ممتاز قادری سویرے مارن چلے سی پوچھیا سی، کہندا کوئی نہیں. میں کہا جے پوچھدا تے تسی اندر ڈک کے باہروں تالا مار دینا سی. تو وکھرا کلمہ پڑھیا. میں عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے پیو پروفیسر نذیر چیمے کولوں قسم دے کے پوچھی یہ گل. میں کہا تہاڈا اکلوتا پتر سی، باقی تہاڈیاں بیٹیاں تسی 9 لاکھ روپے دے کے انہوں جرمنی پڑھان واسطے بھیجا. جدوں گستاخ رسول تے حملہ کرن لگا تانوں فون کیتا؟ نذیر چیمہ صاحب کہنے لگے قسم بخدا میں نے نہیں کیتا. میں کہا بابا جی تینوں فون کردا تے تو کہنا سی او پترا میرے تو اور بچی کوئی نہیں، او میرا پیچھے بنے گا کی. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا، اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہا پھر اقبال تو دس، مصور پاکستان ہے، تو دس حضور دا پتہ کدے کول پوچھنا ہے؟ کہندا بھی یا عشق کمالے ز یک فن دارت. کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتے ہیں، حضور کی عزت. اور صاحب شریعت فرما رہے ہیں عبداللہ بن زبیر اپنے عشق کو فتویٰ پوچھا. حضور کا تو فرمان یہی تھا کہ اس کو ڈولاؤ. تے عبداللہ بن زبیر باہر نکلے تے کہندے نے عشقہ تو دس ڈولا کے اندر پاواں. ہے نا جی. ہن ایتھے کچھ دے قیامت تک دا جواب کہ صحابی نے 4 جگہ قرآن وچ موجود ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت قرآن نے بیان کیتی ہے، خون حرام کیا گیا تمہارے اوپر. خنزیر دے گوشت دی بعد وچ حرمت ہے. تے صحابی نے نہیں سی قرآن پڑھے ہویا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو قرآن کے اندر خون کی حرمت ہے یہ میرے تیرے خون کی بات ہے، خون رسول کی بات اور ہے. ہاں ایک گل سمجھ آئی. میری گفتگو بھی ختم تے ہن ذرا سنو. صحابی رسول نے گل کی تھی. گل پھر بس میں اتنی گلاں کرنا، لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کردا. تقریر رجان واسطے نہیں ہوندی، رجان واسطے روٹی ہوندی. تقریر خالی اتنی ہوندی. کیوں جی؟ پھر انشاءاللہ پیر میر علی شاہ صاحب، اعلی حضرت بریلوی اور علامہ اقبال، انہاں تیناں دا میں گل پھر کراں گا. تیناں کی گل کیتی.
ایک کوئی گل کی تھی میں ایک گل کر کے نا میں نے ڈیوٹی لائی ایک شعر صرف پڑھ کے نا اقبال دا تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا پھر میں اپنی گفتگو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اے سارے مسلمانوں دا یہی عقیدہ سی جڑا امام احمد رضا بریلوی دا سی. آج لوگ کہتے ہیں بریلوی ایسے ہوتے ہیں، میں کہا ہم اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت، وال جماعت شماعت کوئی نہیں ایسے، اہل سنت و جماعت. ہاں اہل سنت ہاں و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے. ہاں اہل سنت و جماعت اسی ہاں ایک ایک گل کریے بابے دی. میں کہا پیچھے کوئی لینڈ تو جوڑو، 1000 سالہ بابا کسی کو ہے باٹی چوک بیٹھے ہوئے وال جماعت نے گھوڑیا وال جماعت. میں کہا اہل سنت و جماعت. داتا علی اجویری سنی، سلطان الہند مجدد صاحب فرماتے ہیں مجھے کشف سری اور الہام صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ اہل سنت نے صرف کامیاب ہونا ہے. جنہ دی قبر تے اقبال حاضر ہویا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. میں کہا اقبال کہندے قبراں تے شرک ہوندا، تو مجدد صاحب شرک کرن گیا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کانیا تیرے کو نور کوئی نہیں، تے اقبال کو تھوڑا جا نور لے لے. کہندا مینوں تو تے نور برستا نظر آیا. میں کہا تینوں داتا صاحب شرک نظر آندا، اقبال دی منیے کانیا کہ تیری منیے. کہانی آنکھ ہوئے نا بندہ بہنگا ہوئے بہنگا. مولانا روم فرماندے ہیں بھائی ایک استاد سن انہاں دا شاگرد سی بہنگا. انہاں اپنے شاگرد نوں کہا بندرو بوتل چک کے لیا. وہ بہنگا سی اندر گیا تو انہوں 2 بوتلاں نظر آئیاں. ہنسنے والی بات نہیں، 2 بوتلاں نظر آئیں. مولانا روم فرماندے نے شاگرد باہر آ کے کہنے لگا استاد جی دائیں والی لیاواں کہ بائیں والی. استاد فرمان لگے بہنگا پن چھڈ، بوتل چک کے لیا، بوتل ایک ہوئی ہے. پھر اندر گیا ایسی تے بہنگا. انہیں پھر کیا استاد جی مذاق کر دیو دائیں والی لے. مولانا روم فرماندے نے استاد فرمان لگے اچھا ایک توڑ دے دوسری لیا. انہیں جب ایک توڑی تو دوسری بھی غائب. مولانا جڑے نتیجہ کٹیا نا وہ بڑا بڑا ہے. فرمایا جن لوگوں نے دنیا کے اندر حضور کی محبت اور اللہ کی محبت کو 2 جانا بہنگے پن کی وجہ سے اور دنیا کے اندر محبت رسول والی بوتل کو توڑ دیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کی محبت والی بوتل بھی ان کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. 2 بوتلیں مت بناؤ اللہ کی محبت، بھائیں گے مت بنو. ایک ہی بات ہے، ہاں اللہ سے محبت حضور سے محبت ہے. شرک نظر آتا ہے. توجہ میں جڑی گل کرن لگا اعلیٰ حضرت بریلوی، ہاں علامہ اقبال کلندر لاہوری والی آخری گل کر کے میں اقبال نے میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ٹھیک ہے جی، کعبہ تو جی کعبے دا بھی کوئی کعبہ ہوندا. میں کہا جی یہ اگر امام احمد رضا گل کرے تو جرم ہے، اگر یہی گل اقبال کرے تو پھر. میں پوچھا اقبال تو بول ہوں. یہ مولویاں کہتے ہیں جو مولویوں کی باتیں ہیں. میں کہا اقبال ہوں تو بول ہوئے، کلندر لاہوری ہوں تو بول. فقیرم ہر خواہم مزتو خواہم دلے کوہے خراش از برگے کاہم. اقبال کہندا حضور میں تواڈے در دا فقیر ہاں، جو منگساں تواڈے کولوں منگ. میں کہا اقبال یہ تو کہندے حضور کول منگنا شرک ہے. میں کہا تو مشرک نہ ہویا اجے. فقیرم ہر خواہم مزتو خواہم دلے کوہے خراش از برگے کاہم. اقبال کہندا ہے میں تو دساں بھائی اقبال اج ٹکے دا کام دین دا کوئی نہیں کرتا تو بڑے بڑے لوگ بن کھڑوتے ہیں. اقبال کہندا حضور تہاڈی امت وچ میری اے حیثیت بھی کوئی نہیں، ٹوٹے ہوئے تنکے دی برگے کاہم. اقبال کہندا حضور میری اے حیثیت بھی تہاڈی امت وچ کوئی نہیں، لیکن حضور تسی تے کریم ہو، میرے شعراں وچ طاقت پا دیو کہ قیامت تک دین دا دشمن ہوئے تہاڈا دشمن ہوئے اقبال دا شعر سنے پہاڑ بھی ہوئے تے پھٹ جائے. دلے کوہے خراش از برگے کاہم. اقبال نے اپنے حضور کو دعا منگی. اج بھی میں جڑے شعر پڑھ رہا تے دل نہیں ہل رہا اقبال دا. اقبال حضور کو منگی حضور میرے شعراں وچ تسی پاور پا دیو، اتنی پاور پا دیو. میں کہا اقبال تو بولو کعبے دا بھی کعبہ ہو سکنا. اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کر دیو، ساڈے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دتا گیا نا اودے نال جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تے او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا.
طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا کعبے دا بھی کعبہ حضور دا گھر ہے. ہن کوئی سمجھ آئی؟ جیڑا عقیدہ امام احمد رضا بریلوی دا وہی اقبال دا. دوسرا شعر اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. آگے حاضری اس پاک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور اسی جانا تہاڈے کول سی بس تہاڈی وجہ تو حج بھی کر لیا. میں کہا اقبال تو کی کہنا؟ اعلیٰ حضرت کتنی وڈی گل کی تھی. اقبال کہنا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہنا حضور تسی فرمایا اسی کعبے چلے گئے ورنہ تہاڈے سوا ساڈا کدھر بندا کوئی نہیں سی جانا. اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا